رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تقریرات، تفضیلات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنجبر، پہلے عالم، وقت عالم، دستگیر، علام الغیب قدیر ہے. درود و سلام انگنت لاکھات بے شمار کروڑا کروڑ اربع ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ان کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہے، توحید کی نعمت سے آشنا ہے. احباب کرام، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا شکر ہے. اس نے زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان نصیب کیا. آج ہم رمضان کے بعد شوال کے ابتدائی دنوں میں ہیں. اللہ رب العزت نے رمضان میں ہمیں خوب نمازوں کی، ذکر اذکار کی، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کی توفیق عنایت کی. اللہ سے دعا ہے جو ذوق، شوق، جو جذبہ، جو لگن اور جو سبقت کی کوشش اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد اسی جذبے کو، اسی شوق کو، اسی سبقت کے معاملات کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ مومنون کے آغاز کی 2 آیتیں چھوٹی تھی، آپ اخبار کے سامنے پڑھیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے، نجات پا گئے. اور اس کی وجہ اور شرط یہ ہے: الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. اسی سورہ میں کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا. پہلے تو نمازیوں کے لیے، نماز میں اہتمام کرنے والوں کے لیے، نماز میں خشوع و حضور اختیار کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں، فوز و فلاح والے ہیں. اب آگے چند آیتوں کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ مومن، یہ مسلمان، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، یہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے والے، یہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، لاپرواہی اور غفلت نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. ایک نماز کے بعد انہیں دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے اور وہ بڑے غمگین ہوتے ہیں اگر ان کی نمازیں چھوٹ جائے. محافظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی. اور فرمایا: والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی محافظت کرنے والوں، نمازوں کی حفاظت کرنے والوں، پابند رہنے والوں، تمہارے لیے انعام کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ نے کیا تحفہ رکھا ہے اس کے بدلے میں؟ فرمایا: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ نے کو وارث بنا دیا. آج ہم دنیا کی وراثتوں پہ جو لڑتے ہیں
ایک دوسرے کی وراثتوں میں قبضے کی کوشش میں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے وراثت میں لکھ دیا ہے اس بات کو، یرثون الفردوس، جنت کو بھی نہیں، اس فردوس بری کو اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے وارث وراثت بنا کر رکھ دیا ہے، ان کے لیے جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے فردوس بری وہ ہوگی جسے عام جنت میں رہنے والے یوں دیکھیں گے جیسے ہم دنیا میں رہتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں وہ بہت دور نظر آتے ہیں اور چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی عام جنت کے مقینوں کو فردوس بری یوں چاند اور ستاروں کی مانند چمکتی اور دمکتی دکھائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کی محافظت کرنے والوں کو، نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کو یوں جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی، اس کی ادائیگی کی، اس کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں یہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، وہی یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان کی بنیاد تمہارے پاس 5 چیزوں کی شکل میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت دو، گواہی دو، اقرار کرو کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود اور حاجت روا اور انتظار نہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہے، جس سے مدد مانگی جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد جو پہلا رکن ہے ایمان کا، بنیاد ہے جو ہماری، یاد رکھیے کوئی امانت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہو۔ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد توحید کے اقرار کے بعد، رسالت کے اقرار کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا علی اور سیدنا ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں سے یہ روایت منقول ہے اپنے آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے، کیا فرمایا؟ قوم کو، ملت کو، صحابہ کو، اولاد کو، سب چاہنے والوں کو، رہتی دنیا تک امت کو کیا پیغام دیا؟ الصلاۃ، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور بعد میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ملازمین ہیں یا کسی بھی ادارے میں تمہارے سے ماتحت ہیں، تمہارے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، زیادتی اور ظلم نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ جو سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ نماز کتنی ضروری ہے، یہ ہمیں کفر اور شرک سے بچاتی ہے، یہ ہمیں اللہ اکبر برائیوں سے بچاتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجیے جو آپ کو وحی کی گئی قرآن کی صورت میں، اور فرمایا واقم الصلاۃ، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، یہ نماز روکتی ہے فحاشی سے، یہ نماز روکتی ہے شیطان کے راستے پر چلنے سے، اور محفوظ کرتی ہے، محافظت کرتی ہے انسان کی برے کاموں سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہی اسی آیت کی وضاحت میں ایک حدیث مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آپ بیٹھے اور فرمایا کیا جس شخص کے گھر کے سامنے سے ایک پاک صاف طیب پانی کی نہر بہ گئی ہو اور وہ اس میں سے غسل کرے، کیا خیال ہے کہ اس میں 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کوئی شہر باقی رہ جائے گی؟
کیا کوئی زندگی اور غلاظت باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے جو 5 دفعہ غسل کرے، جو 5 دفعہ نہائے اور پاک صاف پانی سے نہائے، اس کا جسم کیسے میلا نشیلا ہو سکتا ہے، کیسے بدبودار ہو سکتا ہے، کیسے غلاظت دفع اور تعفن طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاک اور صاف ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر یہی مثال ہے اس شخص کی جو 5 دفعہ نماز ادا کرے، 5 دفعہ، اس کے بعد وہ کیسے وہ نمازوں کو پڑھنے کے بعد اس کے گناہ باقی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے نمازوں کو اس کے لیے کفارہ، اس کی نمازوں کو اس کے لیے کفارہ بنا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان معاملات کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اس دوران ہم سے جو خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، خطا اور کوئی غلط کاریاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دوسری نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اس دوران اس عرصے میں جو خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، اس نماز میں اللہ نے ہمارے سر سے معاف کر دی، درگزر کر دی۔ شرط یہ ہے نمازوں کی پابندی کریں اور خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے سر و سجود ہونے کے لیے ہے۔ کسی کی تائید میں ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے مجھ پہ، حد جاری کیجیے، سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے وہ موڑ لیا، پھر دوسری طرف سے آگے دوبارہ یہی کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، میرے بارے میں حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کو موڑا، پھر دوبارہ آگے پوچھا اس نے بارہ اللہ کے رسول غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، میرے بارے میں حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھی اور کہا یہ تیرا نماز پڑھنا اللہ نے تیرے گناہ کی کفارے کے لیے کافی کر دیا۔ انہی روایات کے تسلسل میں اور اس کی تائید میں اور مزید وضاحت کے لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول دیکھیں تو ہمارے لیے مزید فرحت و شادمانی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، نمازیوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام ابن قیم جو اپنے وقت کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، مفسر ہیں، فرماتے ہیں وہ شخص بدر جہاں بہتر ہے اس شخص سے جو بے نماز ہے، نمازی بدر جہاں بہتر ہے اس شخص سے جو بے نماز ہے۔ اور اس کی وجہ آپس میں کیا تفصیل کی انہوں نے کہا وہ بے نماز جو نماز کے قریب نہیں جاتا لیکن ہاں اپنی عام زندگی میں وہ تھوڑی پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے کریکٹر پر کوئی داغ نہیں ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہے لیکن بے نماز ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد نہیں آتا، گھر میں کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، جس سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہاں وہ نمازی ہے، پرہیزگار، وہ نمازی ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، قائم دونوں شخص میں سے وہ بہتر ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ تو ہے، خطائیں تو ہیں، سیاکاریاں تو ہیں لیکن ہاں نماز پڑھتا ہے کیونکہ اس کا نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے گا۔ لیکن یاد رکھنا اپنی ذاتی زندگی میں بہتر چاہا جتنا بھی بہتر ہو لیکن اگر وہ اللہ کا یہ حق ادا نہیں کرتا، رب کے سامنے سر و سجود نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ شرک اور کفر سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے اور مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان کوئی چیز فرق کرتی ہے تو یہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، پابندی کرو نماز کی۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایسا نہ ہو نماز کے انکار کی وجہ سے، نماز میں سستی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا شمار مشرکین میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی محافظت کرنے والوں میں سے فرمائے۔ اسی طرح کئی آیات ایسی میرے سامنے سے آ رہی ہیں جن کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں بات جا رہی
اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماتے ہیں پڑھے نمازی ہوں گے، پڑھنے پڑھانے والے نماز کی دعوت کرنے والے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں میں نماز کا حکم نہیں ٹھیک گئے، پابندی نہیں کروا گئے، ہوگا کیا؟ اپنے بڑوں کی سستی اور غفلت کو اس قدر سرایت کر گئے اپنی زندگیوں میں، پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی، پڑھ لی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک نماز کی، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، ایک گئی دوسری گئی تیسری گئی، کوئی ہوش نہیں کوئی خبر نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر، ان نمازوں میں غفلت کی وجہ سے وہ برائیوں کی راہ پر یوں چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھوں سے نصیب میں لکھ دے گا۔ میرے بھائیوں جہاں ہم نے خود نماز پڑھنی ہے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا ہے۔ جیسے ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا سکول عزیز ہے، ان کی تعلیم عزیز ہے، ان کا اچھا کاروبار یا اچھا مستقبل عزیز ہے، میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی عزیز ہونا چاہیے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے۔ ہم مردوں کے معمول سارا دن گھروں سے باہر کے واپس آتے، یہ سوال اپنی بیوی سے شروع کیجیے، اپنی اہلیہ اور زوجہ سے، جو زوجہ محترمہ سے شروع کیجیے، کیا آج آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہے؟ اپنے بیٹوں کو پوچھیے، اپنی بیٹیوں کو پوچھیے، گھر میں کوئی اور عزیز مقیم ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے ماتحت ہے، آپ کے زیر کفالت ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس سے سوال کیجیے آپ نے آج نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، رب کا قرآن ہے سورہ لقمان، جناب سیدنا لقمان علیہ السلام، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں۔ پہلی تربیت کیا کی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور بیان ہی اس کے بعد پہلی بات کیا کی؟ اس کے بعد کیا بنیہ اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھنی ہے، میرے بیٹے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن ہم سے بھی اس بات کا تقاضا کرنا ہے، میں اور آپ اپنے بیٹوں کو کہیں یا بنیہ اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھنی ہے، میرے بچے نماز پڑھنی ہے، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے بغیر میرے بھائیوں نجات نہیں ہے نماز کے بغیر۔ اعلان آپ کریے، صرف علماء کی محراب پر کھڑے ہونے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان کریں۔ آپ کا بھی ادارہ میں جس حیثیت میں آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اپنے گھروں کا، اپنے اداروں کا، اپنے بچوں کے اوپر پابندی کریں، زور کریں، نصیحت کریں، ہر روز اعادہ کریں، دہرائیں۔ میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، بچوں نماز پڑھو، اپنی اہلیہ کو کہیں نماز پڑھے، اپنی بیٹیوں کو کہو نماز پڑھو، اپنے بھائیوں بہنوں کو نماز پڑھو، دوست احباب میں اس بات کے دائی بن جائے، اس بات کے مبلغ بن جائے، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ کس قدر بڑا فریضہ ہے، اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی تلقین کی وجہ سے، آپ کی نصیحت کی وجہ سے، آپ کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے میرے بھائیوں کو نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی جو آپ کے سبب شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جہاں ترغیب کی، انہی کے ساتھ ساتھ اللہ نے چند دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اوصانی بالصلاۃ، اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کا تذکرہ کیا، جب ان کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو تلقین کی گئی ذات کس بات کی؟ واقعی الصلاۃ لذکری یا موسیٰ، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جناب اسماعیل کا تذکرہ کر رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب علیہ السلام، میرے قرآن میں تذکرہ کر دیجیے کس کا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام والے کے سچے ہیں، میرے نبی ہیں،
اور ان کا تعلق کیا کروایا گیا رب کا قرآن کان یامر واہلہ، جس بات کا میں نے پہلے ذکر کیا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں علماء کی بات نہیں ہو رہی، یہاں امام ائمہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مبلغین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بحثیت گھر کے سربراہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ کانا یامر، حکم دیتے تھے، کانا یامر، تلقین کرتے تھے، کانا یامر، اور تنبیہ کرتے تھے کس بات کی؟ اہلہ بالصلاۃ، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ سستی تو شاید رب معاف کر دے، جماعت چھوٹ گئی، لیکن میرے بھائیوں سارے دن میں ایسا نہ ہو جماعت کی بھی پابندی کرے، بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک نماز باجماعت پڑھنے کی صورت میں 27 نمازوں کے اجر کا سبب ہے، بغیر ادھر جماعت چھوڑنا ہمارے لیے باعث گناہ ہے اور باعث فخر ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ منت اور سماجت کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر کہ نماز جماعت چھوٹ جائے، لیکن میرے بھائیوں نماز کسی صورت نہیں چھوٹنی چاہیے، اول تو جماعت ہی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو آپ بستر پر قرار ہو جانے والا کہ آپ کی 1 2 3 نمازیں باقی ہوں، ایسی غفلت کی حالت میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو نیند کی سپرد نہ کرنا، کیونکہ نیند موت کی قسم میں سے قسم ہے، اور کیا خبر سوئے سوئے چلے جاؤ اس دنیا سے، ایسی غفلت کی حالت میں دنیا سے نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا اس بات کے لیے کہ وہ فوت ہو کر جب جنت میں جائیں گے نا، ان سے قبل کچھ لوگ فوت ہو گئے ہوں گے جن کے بارے میں ان کا گمان ہوگا کہ ہم سے پہلے فوت ہوئے لوگ ہی جنت میں ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ادھر دیکھ کے اللہ کے رسول نے کچھ اور روایات میں لکھا ہوا ہے پہلے سے فوت ہوئے لوگوں کو جنت میں نہ دیکھ کر جنتی پریشان ہوں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، اور پھر ان میں سے کچھ کی باتیں اللہ نے ذکر کیا کہ میں ان کے جاننے والوں سے میں ان کی گفتگو کرواؤں گا، جنت والوں کی جہنم والوں سے۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے وہ آپس میں، کیا گفتگو کریں گے؟ ہماری گفتگو ہوتی ہے بس دنیا سے شروع ہوتی ہیں اور دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری گفتگو بحث بات سے آپس میں ایک دوسرے کو جیتنے کی جنگ جو جاری ہے وہ دنیا ہے یا یہ ہماری پاکستان کی سیاست ہے جس کی وجہ سے ہم تقسیم در تقسیم ہے، ایک دوسرے سے نفرت پال لی ہم نے لوگوں کے لیے، سیاستدانوں میں جو لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ ہماری تبلیغات میں، ہماری گفتگو میں، ہماری مجالس اور محافل میں اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو دین کی نہیں ہوتی، وہ کسی خیر کی بات نہیں ہوتی، وہ کوئی قرآن کی، نماز کی، رب اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، وہ کیا مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، سورہ مدثر خود کھولیے جان کے 29 مبارک، اس کا ترجمہ خود دیکھ لیجیے۔ ما سلککم فی سقر، اہل جہنم سے اہل جنت سوال کریں گے اس حال کو کیوں پہنچ گئے، جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے ہو، ما سلککم فی سقر، اس حال کو کیوں پہنچ گئے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، پہلا جواب جو اپنے اس حال، اس انجام کا، اس نتیجے کا جو اپنی زبان حال سے کہیں گے، اور کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن ان کے جواب کو نقل کر رہا ہے ان الفاظ کی صورت میں کہ جب اہل جنت پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اس حال کو، اس انجام کو، اس نتیجے کو کیوں پہنچے ہو، کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہوا کہ تم جنت میں آئے کی بجائے آج جہنم کی طرف چلے گئے ہو؟ اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، کل کے افسوس کی بجائے کہ جس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس دن افسوس کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور وہاں پہ کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آئیے اس افسوس اور تاثر سے پہلے اپنے کل کی فکر کیجیے، اپنے کل کی فکر کیجیے۔ آج اس کل جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان فکر کیجیے اپنے کل کی اور اپنے اہل و عیال کے کل کی،
پھر اس دن کسی نے کسی کے کام نہیں آنا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ اولاد جس کے لیے حرام اکٹھا کرتے ہو دنیا اکٹھی کرنے کے لیے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی. اس بیوی کے نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نجائز مال اکٹھا کرتے ہو اور تمہارے کام نہیں آئے گی. آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. حرام سے بچ جاؤ اور اس درد کو دے دو جس طرح رب نے کی ہے. وہ انفسکم واہلیکم گزارا خود بھی بچ جاؤ ہر ایسے کام سے جو تمہیں جنت کی بجائے جہنم کے راستے پر گامزن کرے. اور آؤ فکر کرو اس بات کی کہ خود بھی جنت کے راہی بن جاؤ اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ان معاملات کا انتظام کرو کہ وہ بھی جنت کے راہی بن جائے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ. اور جنت کی راہ پر چلنے کے لیے پہلا راستہ میں نے بتایا الذین یبصرون الفردوس. وہ لوگوں کا راستہ ہے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم یحافظون. اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. حافظوا علی الصلوات. اپنی نمازوں کے محافظ ہیں. والصلاۃ الوسطیٰ. اور درمیانی نماز کے محافظ ہیں. اور یاد رکھیے یہ نماز اللہ نے ان کا تذکرہ کیا جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ نے ان کی تعریف کی وہ اقام الصلاۃ وہ اقام الزکاۃ کہ دنیا کی کوئی مصروفیت اور مشغولیت کوئی معاملہ انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز ادا کرنے سے اور زکات کی ادائیگی سے انہیں غافل نہیں کرتی. اور اللہ نے اتنا مقام رکھا ہے نماز کی ادائیگی کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور اس میں بھی اشارہ دیا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. اے محبوب اپنی امت کو بتا دیجیے نماز پہلے قائم کیجیے. آپ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. صبح سے لے کر شام تک جتنی نمازیں ہیں رات تک سب نمازوں کی پابندی کیجیے. اور اس کا فائدہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محبوب علیہ السلام کو ان الحسنات یذہبن السیئات. بتایا نمازیں پڑھتے رہو اللہ تمہارے گناہوں کی کفارے کا سبب اور ذریعہ بنا دے گا. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. محبوب نماز پڑھیے صبح سے لے کر فجر سے لے کر رات تک. اللہ اکبر. وقرآن الفجر اور فجر کا اہتمام کیجیے. جو ان قرآن الفجر کان مشہودہ. آپ کے نامہ اعمال کو لکھنے والے آپ کی نیکیوں کو درج کرنے والے صبح حاضر ہوئے ہوتے ہیں. اور فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کر لو اور پھر اس کے بعد اگر رب توفیق دے جتنے نفل نوافل ہو سکے جیسے محبوب علیہ السلام رات کے نماز کے پابند تھے مستقل اور ہمیشگی سے ادا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب رب چاہتا ہے آپ کو مقام محمود پر فائز کر دو. اور اس کا ذریعہ سبب کیا بتایا رب کے آگے کھڑے ہو جائے نماز ادا کرے. یہ آپ کے مقام کی بلندی کا سبب ہوگا. میرے بھائیوں وہ تو آقا ہے اعلیٰ ہے اولا ہے بلند تر ہے عظیم تر ہستی ہے. ان کے مقام پر ہم نے بہت بلند کر دیا. اس کے باوجود فرما رہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. بلندی عزت عظمت اور رفعت چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے نافلۃ لک. نماز پڑھیے. میرے بھائیوں آج میں اور آپ کیا ہم عظمت عزت رفعت اور بلندی نہیں چاہتے. اور آئیے اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم بھی رب کے حضور کھڑے ہو جائے ہاتھ باندھ کر کبھی رکوع میں کبھی سجود میں اپنی رب کی حمد بیان کرے کبریائی بیان کرے اس کی تسبیح بیان کرے. اللہ ہماری بلندیوں کا سبب ہماری رفعتوں کا سبب ہماری نماز کو بنا دے گا. آئیے اپنی اس غفلت کو دور کیجیے اور آئیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ نماز کس طرح رفعتوں کا سبب ہے بلندیوں کا سبب ہے عظمتوں کا سبب ہے. اللہ اکبر. سیدنا نبی مقدام اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بس نبی میں رات بسر کرتے ہیں، آقا ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، گائے بگائے آپ کی ضرورتوں میں سیدنا ربیہ آپ کا ہاتھ پٹاتے ہیں، وضو کرواتے ہیں، کچھ اور ضرورتوں میں ساتھ دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ربیہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ربیہ کچھ مانگو، مانگ لو کچھ۔ ربیہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، میرے بھائیوں کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے آقا خود پوچھیں ربیہ کچھ مانگ لو، اللہ اکبر، مانگا بھی تو کیا مانگا، ہم جیسا ہوتا کو دنیا ہی مانگتا، لیکن وہ تھے، وہ تو وہ تھے نبی کے صحابہ، وہ تو وہ تھے جو دنیا کو چھوڑ کے آقا کے قدموں پہ نچھاور ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول مانگنا بھی تو کیا ہے، جس طرح دنیا میں آپ کے رفیق ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، انی اسالک بڑا بتیا رسول اللہ بالجنہ، جنت میں بھی آپ کی قربت اور ہمسائیگی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، آئیے میں اور آپ اس کو پلے باندھ لیں، یہ نماز کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، یہ نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی، یہ نماز ہمیں جہنم سے بچائے گی، یہ نماز عزت عظمت اور رفعت عطا کرے گی، یہ نماز ہمیں برائیوں سے بچائے گی، یہ نماز ہمیں کفر اور شرک سے بچائے گی، اور یہ نماز ہمیں آقا کی جنت میں اور قربت اور ہمسائیگی نصیب کرے گی۔ اور وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے ربیہ کا سوال سننے کے بعد کیا کہا میرے جانثار اور میرے بچے فائنی علی نفسی کا بھی کثرت السجود، نمازیں پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، اللہ تجھے جنت میں میری قربت اور ہمسائیگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی کثرت سے نمازیں پڑھنے والا ہمیشگی کے ساتھ دعوت کے ساتھ اللہ ہمیں نمازیں پڑھانا کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگی کی کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، اور اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی پیدا نہ فرما، اور اے اللہ تیری شان تیری تجھ سے سواری ہے، ہماری نسلوں میں بھی کوئی جہنمی پیدا نہ فرما۔ اللہ تو نے ہمیں ہم مسلمانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہم سب کو یہ تیار نوائے کل جنت میں جمع فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو وفات پا گئے، جو تیرے مہمان بن چکے، اللہ ان کو جنت کے مہمان بنا، ان کی قبروں کو جنت کا سامان کر دے، اور ہمیں ہماری اور ان کی ملاقات کل جنتوں میں ممکن اور بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت پر، نماز کی ادائیگی پر، نماز کی اقامت پر گفتگو کا اللہ کی توفیق سے سلسلہ ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بڑے مسائل تھے، پہلی امتوں کے لیے
امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی آسان فرما دیا. ہر جگہ ہم سے پہلی امتوں والے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہر جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ امتیاز عطا فرمایا. جعلت لی الارض طہورا ومسجدا. اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پاک صاف کر دیا کہ جہاں جہاں مقصد نماز ہو جائے وہ نماز ادا کریں. اور یہ اس لیے کیا کہ کہیں کوئی عذر باقی نہ رہے، نماز نہیں چوکنی چاہیے، کیونکہ یہ بندے اور رب کے تعلق کا ذریعہ ہے. ہمارے رب اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی تسبیح بیان کرنے کا ذریعہ ہے، اور رب اور بندے کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی لیے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا قرآن اہل ایمان سے مخاطب ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب یوم جمعہ کو، جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے، چھوڑ دو سب کاموں کو، چھوڑ دو سب مصروفیات کو، چھوڑ دو سب معاملات کو، بند کر دو کاروبار، بند کر دو دکانیں، بند کر دو یہ سارے معاملات، اور کرنا کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آ جاؤ تجارت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف. آج میرے بھائیوں، آج ہمیں کوئی جج کی طرف سے وارنٹ آ جائے، عدالت میں پیشگی کے وارنٹ موصول ہو جائیں، اور یا ہمیں افسر بالا کوئی ہمیں بلا لے، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے حاضری کا طلب نامہ وصول ہو جائے، یا کسی پولیس والے کی طرف سے، کسی اور اہل اقتدار کی طرف سے طلب کر لیا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے دفتر میں حاضر ہو کر میرے سامنے حاضری لگوائے. میں اور آپ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وقت سے پہلے غفلت نہ ہو جائے، کہیں تاریخ ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے، میں اپنا کیس سنانے سے عاری نہ ہو جاؤں، میں اپنا معاملہ پیش کرنے سے پیچھے نہ رہ جاؤں. یہاں رب بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ. نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے، نماز کے لیے جب بلا لیا جائے، رب کی کبریائی بیان ہو جائے، رب کی کبریائی کا اعلان ہو جائے، حی علی الصلاۃ کی طرف بلا لیا جائے، نماز کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ. اس کے باوجود ہماری دکانیں بھی کھلی رہیں، اس کے باوجود ہمارے کاروبار بھی جاری رہیں، اس کے باوجود ہم غفلت کا شکار رہے، ہمیں حیا نہ رہے، ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ. یاد رکھیے اللہ نے جو ہمارے لیے آسانیاں کر رکھی ہیں. اذان ہو، نماز پڑھو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں نماز کے لیے اذان ہو جائے، آ جاؤ نماز کی طرف اور سوچو اور سمجھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور فرمایا فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. کوئی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھو، جاؤ اپنے کاموں کو واپس لوٹ جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ برکت عطا فرمائے گا. ہم سے پہلے امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، جو چھٹی کا یوم تھا، جو عبادت کا دن تھا، سارا دن اس دن تجارت حرام تھی، کام حرام تھا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب سب کو یاد کرو جنہوں نے اپنا عبادت کا دن ہفتے کا دن مقرر کروایا تھا. اللہ نے پابندی لگائی، اس دن کاروبار نہیں کرنا، اس دن کام نہیں کرنا. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت ایسی ہے، آزمائش اتری. جس دن ہفتے کا دن تھا، مچھلیوں کا کام کرتے تھے، اسی دن مچھلیاں زیادہ آنی شروع ہو گئی. اور پھر کیا کیا کہ پابندی تو بھی کام نہیں کرنا، بڑے بڑے حوض اور تالاب تبدیل کر دیے. اس سمندر کے بعد کہ اس کی لہروں کے ساتھ مچھلیاں آئیں گی، تالاب میں گر پڑیں گی. ہم نے کون سا ہفتے کو پکڑی ہے؟ وہ تو تالاب میں پڑی تھی، اگلے دن جا کے پکڑ لیں گے. ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رب کے ساتھ اس مکر کرنے والوں کا حال کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا.
میرے بھائیوں ہم پر تو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ جمعہ کو کاروبار بھی کرنا، ملازمت بھی نہیں کرنی، کہیں جانا نہیں. ہاں ایک تقاضا ہے، اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ نماز کی طرف. میرے بھائیوں اسی بات کو بنیاد بنا کر ہر نماز کے حوالے سے اپنے آپ کو سب سے پہلے محاسب ہوں، پھر آپ کے سامنے منت اور سماجت کرنا چاہتا ہوں. اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اور اہل ایمان اور رب کی توحید کا اقرار کرنے والوں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں، نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والوں، جب مسجدوں سے اذانوں کی آواز سنتے ہو، کبریائی کی اللہ اکبر کی صدا سنتے ہو، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی آواز کی طرف آنے کا پیغام سنتے ہو، کیوں ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے. کیوں ہمیں حیا نہیں آتی؟ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے. کیوں ہم اس کے گھر نہیں آتے؟ اللہ اکبر. ہمیں افسروں کو بلانے پر تو بڑی حیا آتی ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے شرماتے ہو، اللہ سے نہیں شرماتے. اللہ کے گھر سے بلاوا آیا، اس کے گھر میں نہیں آتے. میرے بھائیوں اس غفلت کو دور کرنا ہوگا. آئیے اپنی زندگیوں میں، اپنی نسلوں میں نمازوں کو جاری کر کے جائیں. نماز کی غفلت آپ میں، گھر میں کسی پہ نہ دیکھیں. بچوں کو نمازی بنا کے جائیں، کیونکہ آپ چلے بھی جائیں گے دنیا سے. جب دیکھیں گے قبر میں اور آپ کے بیٹے بیٹیاں جو نمازیں پڑھ رہی ہوں گی کریکٹ قوم کی صورت میں، اللہ تمہاری قبر میں تمہارے لیے راحت کا سامان بناتا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص کے جنت میں درجے بلند ہوئے، بڑا حیران ہوا، پوچھا فرشتوں سے سبب کیا بنا ہے؟ تو آپ پیچھے اولاد نماز پڑھتے چھوڑ کے آئے ہو، نیکیاں کرتے چھوڑ کے آئے ہو، ان کی نیکیاں اللہ نے آج تمہارے درجوں کی بلندی کا سبب بنا دیا. بھائیو جہاں باقی کام کرتے ہیں وہاں اس بات کو لازم کر دے، اس بات کو پکا کر دے اور تہیا کر دے. نہ خود نماز چھوڑنی ہے، نہ اپنے خانہ کو نماز چھوڑنے دینی ہے. ان کو سہولتیں دیں، آسائشیں دیں، انعام دیں. ہر دنیا کی آسائش کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں. آپ پر ان کا حق ہے، لیکن ساتھ پابندی لگا دیں. اس کو اہمیت ملے گی، اس کو انعام ملے گا. اس کی ضرورت کو پہلے پورا کیا جائے گا جو نمازوں کی پابندی کرے گا، جو رب کے حق کو ادا کرے گا، جو خود اپنے لیے بھی جنت کی راہ کا راہی بن جائے گا، جو میرے لیے بھی جنت کا راہی بن جائے گا. آئیے گھروں کے ماحول کو بدلیں کہ نماز پڑھنی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں نحوست کا نزول ہوتا ہے. جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوا کرتی وہ علاقے اللہ کے غضب کے مستحق بن جایا کرتے ہیں. یاد رکھیے آج ہم نے ان بازاروں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو رب کے نزدیک بدترین جگہ ہے، اور ان جگہوں کو جو رب کی محبوب ترین جگہ ہے، ان جگہوں جن کا نام مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں ہمارے کو گوارا نہیں کرتے. آئیے رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کے بعد بھی میرے بھائیوں اس مسجدوں سے ناتا نہ ٹوٹنے پائے. ان مسجدوں کو آباد کیجیے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. سید شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی کے بڑے چھوٹے بیٹے تھے جناب شیخ محمود صاحب، وہ آپ کے حیدرآباد میں کاروبار کیا کرتے تھے کپڑے کا. ان کے جو شریک تھے جناب ہمارے سیالکوٹ کے بہت بڑے عالم دین ہیں پروفیسر شیخ عتیق الرحمان صاحب، وہ ان کے پارٹنر تھے. پرانے دور کی بات ہے، یہ موبائل دور کی ایجاد ہے. اس دور میں فون ہوا کرتے تھے آج سے 30-40-45 سال قبل، اور فون پہ بھی سیل نہیں تھی، ابھی کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا کس کا فون آتا. پنجاب کا یہاں کا تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے ہر نماز کا. وہ نماز پڑھتے جناب حاجی ظہور اللہ صاحب جو علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے والد ہیں، وہ میں نے جو پہلے بات کی یا بنی آمین بالصلاۃ وامر اہلنا بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. خود نماز پڑھ کے آتے تھے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو حیدرآباد فون کرنا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو. کہتے ہیں کسی وقت سستی ہو جاتی، ہم خیال نہیں ہے نماز ان کے وقت جو ہے وہ گاہک آ گئے ہیں اور وہ کپڑا بیچ رہے ہیں، اور اسی خیال میں کہتے ہیں کبھی تو ہم نہ اٹھاتے، حاجی صاحب کا فون ہوگا، نماز کے لیے انہوں نے کہنا ہوگا. اللہ اکبر. بھائیوں کس قدر اہمیت تھی ان کے ہاں نماز کی. آج ہمارے ہاں ہے، ہمارے پاس ہے،
اور کہتے ہیں اگر ہم نے اٹھا لینا فون غلطی سے نہیں معلوم ہو سکا مصروفیت پہ فون اٹھا لینا تو ان کا پہلا سوال نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ یہ سوال کرتے تھے نماز کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اور کہتے ہیں ہمارے لبوں سے نکل جانا کہ گاہک بیٹھے ہیں۔ تو دوسری بات جو حاجی صاحب کیا کرتے وہ کیا کہتے یہ گاہک نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو تمہاری نماز چھیننے آ گئے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی محافظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز مومن کی علاج ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں ملا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز نہیں ہے، آئیے پانچوں نمازوں کی پابندی لازم پکڑیے اور پھر اس کے بعد کوشش کریں جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم تراویح کی صورت میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے کبھی تو کسی روز مہینے میں 2-4 دن ہی صحیح کبھی ہم اس کو بھی اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں آئیے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی صورت میری آپ کی جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔